ساتویں آیت سے تلاوت بھی ہے اور ترجمہ بھی، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها أيضا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ولا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال ولو جئتك بشيء مبين قال فات به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، بس انہوں نے جھٹلا دیا۔ فقد كذبوا کہ دو معنی ہو سکتے ہیں، دو طرز میں معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ پس انہوں نے جھٹلا دیا ہے، اور دوسرا یقیناً انہوں نے جھٹلا دیا۔ فسیاتہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، بس ضرور ان تک پہنچیں گی ان چیزوں کی، ان باتوں کی خبریں جن سے متعلق وہ تمسخر اڑایا کرتے تھے۔
اب یہ کیا مراد ہے سیاتہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون؟ کیوں جی محمد صاحب تو آج غائب ہو گئے ہیں. عباسی صاحب نئے آئے ہیں ان کی جگہ. سنیں کیا مطلب ہے عباسی صاحب؟ شمس صاحب قرآن کریم کی جھٹلا ہے. قرآن کی کیا خبریں پہنچیں گی ان تک؟ یہاں پیشگوئیاں مراد ہیں جو ان کے عذاب کے متعلق ہیں، اور وہ تمسخر میں باتوں باتوں میں ان کو اڑایا کرتے تھے کہ لا کے دکھاؤ تو صحیح کہاں گیا وہ عذاب، پتھر برساؤ کچھ آسمان سے، کچھ ہم سے کرو اگر تم سچے ہو. تو ان کی خبریں پہنچیں گی سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کا گھیرا تنگ ہونے لگتا ہے، اس کی علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں، اور وہی چیز جس کو یہ مذاق میں اڑایا کرتے تھے اس کی خبریں سننے لگیں گے کہ یہ واقعہ وہاں ہو گیا، یہ واقعہ وہاں ہو گیا. اور چونکہ اس صورت کے متعلق میں نے آغاز ہی میں کہا تھا کہ یہ یوم موعود سے تعلق رکھنے والی باتوں کے ساتھ خصوصیت سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اس وقت جو احمدیوں کی دشمن سوسائٹی کے ساتھ ہو رہا ہے بین ہی یہی تصویر ہے کہ ان کو خبریں ملیں گی ان چیزوں کی اب جن کو وہ جھٹلا دیا کرتے تھے، اور آئے دن اخباروں میں یہ خبریں چھپ رہی ہیں. اب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہر قسم کی مصیبتیں، تباہیاں، آفات نے گھیرا ڈال لیا ہے، اور ایسے ایسے آفات ٹوٹ رہی ہیں جن کا پہلے ہمارے ملک کی سوسائٹی یا ان ملکوں کی جہاں احمدیت کی مخالفت زوروں پر ہے پہلے تصور نہیں کر سکتے تھیں. تو خبریں ملنے کا یہ مطلب ہے. اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کے معزز جوڑے پیدا فرمائے ہیں. انبتنا اگائے ہیں لفظ اس کا ترجمہ ہے. ان فی ذالک الآیہ وما کان اکثرهم مومنین، یقیناً اس میں ایک بہت بڑا نشان ہے مگر اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً تیرا رب ہی ہے جو غالب بزرگی والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. حصہ ایک رہتا ہے وَمَا يَأْتِهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ کے بعد یہ آیت تھی جو میں نے تلاوت کی تھی اور اس کا ترجمہ کیا. فقد كذبوا فسيأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون. اس کے بعد ہے اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم. اس کا کیا تعلق ہے اس مضمون سے؟ قرآن کریم کی کوئی آیت بھی مضمون سے جو جس کا بیان ہو رہا بے ربط نہیں ہوتی. بعض دفعہ فوری طور پر اسی آیت سے مضمون کا تعلق ہوتا ہے، یا بعض دفعہ اس سے پہلے گزری ہوئی آیات سے اس کا تعلق بنتا ہے. کیوں جی؟ اشرف صاحب بڑی دیر سے آپ نہیں بولے، کچھ میرے خیال فکر مند ہیں اپنی بیگم کے متعلق ہیں. کیا حال ہے ان کا اب؟ ٹھیک ہے، پہلے سے بہتر ہے کافی. ہاں بہتر ہے، لیکن درد ان کے بڑی ہو رہی ہے. درد بہت ہے؟ جی جہاں آپریشن ہوئے وہاں کی؟ اس کا نسخہ ہمارے پاس ہے، ایک دوا ہے جو خاص طور پر اسی لیے دی جاتی ہے آپریشن کی درد کو ہلکا کرنے یا کم کرنے کے لیے، اور بڑی جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے خدا کے فضل سے. تو آپ سلیم سے لے لیں. اچھا آپ بتائیں
امام صاحب جی آپ بتائیں کچھ، یہ کیا یہ تعلق لگتا ہے؟ یہ دو باتیں الگ الگ لگ رہی ہیں بالکل. یہ روحانی تعلق کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کا نزول ہے، اس پر غور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، زمین سے جوڑے ہوا ہے. ہر چیز کا ایک جوڑا ہے، تو انسان کے لیے بھی سکون کا جوڑا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، اس پر غور. اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ مضمون کی بات ہو رہی ہے، زوج کی تشریح نہیں میں پوچھ رہا. اس کا اس پہلی آیت سے کیا تعلق ہے؟ فقط کذبوا فسیاتہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون. اس میں صرف منفی عذاب کی پیشگوئی کی خبروں کی بات نہیں ہے، بلکہ جو مومنوں کو خدا تعالیٰ نے بڑی بڑی کامیابیاں عطا فرمانی تھیں ان کے اوپر بھی وہ ہنسا کرتے تھے، تو اس کی خبریں بھی ساتھ ساتھ آئیں گی. پہلی بات جو تھی اگر اسی پہ بات چھوڑ دیں تو نامکمل بات ہے. وہ ہنستے تھے ان عذاب کی خوش پیشگوئیوں پر جو ان کے متعلق تھیں، اور ان خوشخبریوں کی پیشگوئیوں پر جو مومنوں کے حق میں عطا ہو رہی تھیں. پس ان کو دو طرح سے خبریں تنگ کریں گی. ایک خبر ان عذاب کی علامتوں کی جب یہ دیکھیں گے کہ ظاہر ہو رہی ہیں اس وقت ان کے لیے مصیبت بن جائے گی، اور ایک خبر خدا تعالیٰ مومنوں سے جو عزت کا سلوک کرے گا، ان کے اموال جانوں میں برکت دے گا اور انہیں بڑھائے گا. یہ جو من زوج کریم انبتنا فیہا من زوج کریم جو ہے، اس کا تعلق بنی نوع انسان کی پیدائش اور ان کی دنیا میں پھیلاؤ سے ہے. یہی محاورے قرآن کریم نے انسان کو انبتنا کے لفظ کے تابع بیان فرمایا ہے قرآن انسان کے متعلق. اور زرعکم فی الارض، تمہیں زمین میں کاشت کیا. اور پھر خصوصیت کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کے متعلق جو پیشگوئی ہے، کزرع اخرج شطن اخرج شطہ، اس پیشگوئی میں سارا زمین سے اگنے کا اور اس کے پرورش پانے کا اور نشو و نما پانے کا، اور غیظ و غضب کے دشمنوں کے غیظ و غضب کے باوجود اس کا بڑھتے چلے جانا یہ مذکور ہے. تو اس لیے یہ دو باتیں الگ الگ اور بے تعلق نہیں ہیں، انباء سے ہی تعلق ہے، خبر سے ہی تعلق ہے. ان کو یہ خبریں بھی ملیں گی کہ مومنوں کا کھیت تو خوب نشو و نما پا رہا ہے، اور زوج کریم اور ازواج کریم مل رہے ہیں ان کو، اور ہم مارے جا رہے ہیں اور ہمارے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں پڑ رہی ہیں. امام صاحب واضح ہوگی بات؟ ٹھیک ہے. اولم یروا الی الارض، یہ اسی طرح ہے اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها. تو یہاں ارض سے مراد وہ مومنوں کی مقدس زمین ہے جس کے بڑھنے اور جس کے نشو و نما پانے کی پیشگوئیاں کی گئی تھیں، اور ان پر یہ لوگ ہنسا کرتے تھے. ان فی ذالک لآیہ، تبھی فرمایا اس میں تو ایک نشان ہے بہت بڑا. اس متضاد سلوک میں جو بالکل مختلف ہے، ایک مومنوں کے دشمنوں سے ہو رہا ہے، ایک مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سلوک ہو رہا ہے، اس میں ایک بہت بڑا نشان ہے. تم دیکھتے کیوں نہیں؟ وما کان اکثرہم مومنین، مگر بدنصیب لوگ اکثر ایسے ہیں جو ایمان لانے والے ہی نہیں. مومنین کا مطلب ہے وہ ارادہ کیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے ہرگز ایمان نہیں لانا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً یہ تیرا رب ہی ہے جو غالب ہو کر رہے گا. هو العزیز الرحیم، وہ بہت بزرگی والا غالب ہے جس کے غلبے میں عزت پائی جاتی ہے، اور رحیم ہے، بار بار رحم فرمانے والا بھی ہے. اس لیے اگر تم نے وقت سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس خدا کی طرف لوٹو اور خدا کے رحم سے مایوس نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہی عزتیں دے گا، وہی برکتیں دے گا جو مومنوں کو عطا کی جاتی ہیں. اب حضرت موسیٰ کا ذکر شروع ہوتا ہے. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اور جب اللہ تعالیٰ نے یا تیرے رب نے
موسیٰ کو بلایا اور یا آواز دی، یہ کہتے ہوئے انیت القوم الظالمین، کہ ظالموں کی قوم کی طرف جا۔ کون ظالم؟ قوم فرعون، وہ لوگ جو فرعون کی قوم ہیں۔ الا یتقون، کیا وہ تقوی اختیار نہیں کریں گے؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، اس نے کہا، موسیٰ نے جواب دیا، رب انی اخاف ان یکذبون، اے میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ وَيَضِيقُ صدری، اور میرا سینہ تنگی محسوس کرتا ہے، گھٹاؤ میں ہے۔ ولا ينطلق لسانی، اور میری زبان چلتی نہیں۔ فارسل الی ہارون، پس تو ہارون کی طرف رسالت بھیج، یعنی میری بجائے ہارون کو اپنا نبی بنا کے بھیج دے، رسول بنا دے۔ اب اس کا جواب بڑا دلچسپ ہے۔ اب یہ نہیں، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، اور بات اندر سے نکلنی ہے ابھی، اور وہ یہ نکلتی آخر پہ، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، میں تو ان کا گنہگار ہوں، مجھ پر ان کا ایک خون ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ انہوں نے مجھے قتل بھی کر دینا ہے۔ تو فائدہ کیا اس رسالت کا کہ ذاتی قتل ہو جانا ہے، تو ہاتھ کیا آئے گا؟ بڑی مضبوط دلیل قائم کی ہے حضرت موسیٰ نے، شروع سے لے کے آخر تک بڑا مضبوط کیس بلڈ کیا ہے۔ اور جواب کیا ہے؟ قال کلا، میں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تیری دعوت کلیت اور نامنظور؟ بلکہ نہیں، یہ مراد ہے کہ تیرے خوف بے معنی اور بے حقیقت ہے۔ جن خدشات کا تو نے ذکر کیا ہے اور جو دلائل اپنے خلاف دیے ہیں، وہ سارے میں رد کرتا ہوں۔ ہاں، جہاں تک دعا کا تعلق ہے، یہ کہے بغیر کہ قبول ہو گئی، فرمایا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، اب اکیلے کا خطاب دو میں تبدیل ہو گیا، پس تم دونوں جاؤ بِآيَاتِنَا۔ کلا کا یہاں ذکر اس لیے ضروری تھا، کلا کا فرمانا یہاں، کہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ خدا تعالیٰ حضرت موسیٰ کے متعلق واقعتاً ڈر گیا تھا کہ ان کی قوم جو ہے وہ ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ ایک تو کلا کا یہ معنی ہے، دوسرے فَاذْهَبَا میں اس کا رد ویسے ہی موجود ہے، کیونکہ بھائی تو نہیں بچا سکتا تھا ان کو فرعون سے۔ تو کلا سے مراد دراصل یہ ہے کہ تمہارے خدشات سب بے حقیقت ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہاں، ہم تمہاری استدعا کو قبول فرماتے ہیں، بھائی کو ساتھ بھیجیں گے۔ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، پس تم دونوں ہی خطرے میں ہوگے، صرف تم ہی نہیں، لیکن ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، ایسا کہ سننے والے، خوب سننے والے ہیں، تمہاری ہر بات کو ہم سن رہے ہوں گے، ہر دعا کو ہم قبول کریں گے۔ سننے کا معنی یہاں سننے اور قبول کرنے کے ہیں۔ فاتحہ فرعون، پس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، فقولا، اور تم دونوں یہ کہو، انا رسول رب العالمین، ہم دونوں رسول کو رسولین نہیں فرمایا، بلکہ رسول و رب العالمین ہیں، ہم دونوں ایک ہی رسالت کے حامل ہیں، ہم دونوں کا ایک ہی منصب ہے اور ایک ہی مقصد کو لیے ہوئے ہیں، اس لیے ہم دونوں اجتماعی طور پر ایک رسول کے طور پر تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ کیا رسول کس بات کے ہیں؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ قال الم نربک فینا ولیدا، اب حضرت موسیٰ کی جو اہمیت تھی، جو حضرت موسیٰ خود نہیں سمجھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پیغمبر بنایا تھا، اس کا ثبوت یہ ہے کہ فرعون حضرت ہارون کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم آئے ہیں
وہ کلیت نظر انداز کر دیتا ہے اور کہتا ہے الم نربک فینا ولیدا، اے موسیٰ کیا تجھے ہم نے اپنے اندر ایک بچے کے طور پر پرورش نہیں دی؟ تمہاری پرورش ایک بچے کے طور پر نہیں کی؟ وَلَبِسْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تو اپنی عمر میں سے کئی سال ہمارے درمیان رہا ہے۔ یہ بات بتاتی ہے کہ لفظ سنین یہاں صرف 9-10 سال کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 30 سال کے تھے جب آپ نے ہجرت فرمائی۔ تو الم نربک فینا ولیدا ولبست فینا من عمرک سنین، اس میں 2 امکانات ہیں سنین کے ترجمے میں۔ اگر لغت کی سختی سے پابندی کی جائے تو 9 سال کے لگ بھگ یہ وقت عمر بنے گی، جس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصہ تک تو یہ رہے محل میں اور وہیں تربیت ہوئی، اس کے بعد ان کو نکال دیا گیا، اور جب یہ پھر رہے ہیں گلیوں میں تو محل سے نہیں آتے اس وقت، یہ صاف ظاہر ہے، اور محل کی خبریں بھی نہیں ہیں ان کو۔ اس وقت کوئی اور آ کے محل والا ان کو خبریں دیتا ہے، مگر محل والوں سے تعلق قائم ہو چکا تھا۔ اس لیے اگر ہر لفظ کو غور سے دیکھیں تو چونکہ قرآن کریم کا کوئی لفظ بھی بے وجہ اختیار نہیں فرمایا جاتا، اس لیے چھوٹی سی بات سے بعض لمبی لمبی کہانیاں، واقعات کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت تمام اس عرصے تک جب تک یہ واقعہ ہوا ہے فرعون کے محل میں نہیں ہوئی۔ ایک عرصے کے بعد جیلسیز نے یا بعض باتوں نے آپ کو وہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا ہے، اور وہ جیلسی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک ماں جس نے آپ کو لیا تھا وہ بغیر اولاد کی تھی، اور بعد میں دوسری ماؤں کے بچے پیدا ہو گئے ہیں اور فرعون کے وارث آ گئے ہیں، تو پہلے جو اس نے نرم رویہ اختیار کیا تھا اس کی اب مزید ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس لیے وہاں کچھ ایسے حالات ہوئے ہوں گے، کچھ ایسی نامناسب حرکتیں ہوئی ہوں گی جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ نے یا ان کی اس والدہ نے جنہوں نے پالا تھا ان کو والدہ کی طرح یا اپنایا تھا، انہوں نے یہی مناسب سمجھا ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ پھر وہ انہی کوارٹروں میں پلے ہیں جن کوارٹرز میں بنی اسرائیل رہا کرتے تھے۔ تو اس نے پوری صحیح بات کی ایگزیکٹلی کہ کیا تو ہمارے درمیان ایک چھوٹے سے بچے کے طور پر پیدا نہیں ہوا، اور ہم نے پھر تمہاری تربیت کر کے تمہیں ایک کھیل کود کی عمر تک نہیں پہنچایا جہاں تم 9-10 سال کی عمر کو پہنچ گئے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرعون وہی فرعون ہے جس کے دور میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے ہیں، کوئی دوسرا فرعون نہیں ہے، اور اس نے آپ کا بچپن دیکھا ہوا ہے، اور فرعون کا لڑکا جو حضرت موسیٰ سے چھوٹا ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا تو ہمارے درمیان پیدا نہیں ہوا اور تجھے ہم نے اس طرح نہیں پالا۔ تبھی میں اس کو جو رامسیس II کو یہ فرعون سمجھتا ہوں، کیونکہ رامسیس II نے تمام اس دور میں جب حضرت موسیٰ کا دور ہے، جو حضرت موسیٰ کے زمانہ ممکن ہے، تمام بادشاہوں میں سے صرف ایک رامسیس ہے جس کو 40 سال کے لگ بھگ بلکہ اس سے بہت زیادہ بادشاہی کی عمر عطا ہوئی ہے، اور یہ خیال کہ ایک فرعون کے وقت میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے اور دوسرے کے وقت میں واپس لوٹے، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ کی پیدائش اور اس فرعون کے آنے میں جو اس کا بیٹا تھا اس کے درمیان تقریباً 60-70 برس کا فاصلہ ہے۔ فرعون جو رامسیس ہے وہ 90 سال کی عمر میں مرا ہے، جس کی لاش کو یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے۔ اس پہ تحقیقات ہو رہی ہے بہرحال،
اختلافات بھی ہیں، مگر رامسیس سیکنڈ 90 سال کا تھا جب مرا، اور اس کی لاش کے تمام حلیے اور آثار، اس کا بڑھاپے کے سارے نشانات، اس کے دماغ کی رگوں کا خشک ہو جانا، اور آخری 20-30 سال تقریباً بستر پہ رہنا، اور اس لائق نہ ہونا کہ حکومت براہ راست کر سکے، یہ ساری باتیں اس کی ممی سے ماہرین نے پڑھ لی ہیں، اور اس میں ان باتوں میں کوئی شک نہیں۔ جو اس کا بیٹا تھا وہ جس وقت آیا ہے اس سے بہت پہلے حضرت موسیٰ واپس آ چکے ہیں، اور جو ان کو مخاطب کر رہا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے تو پیدا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ چونکہ چھوٹی عمر میں اس کی تاج پوشی ہوئی تھی، بیان کیا جاتا ہے کہ وہ 9-10 سال کا تھا جب اس کی تاج پوشی ہوئی، اور حضرت موسیٰ کی پیدائش سے کچھ پہلے سے وہ بادشاہ بنا ہوا تھا، اور جب بادشاہ بن چکا ہے تو یہ قانون کہ بچے ختم کیے جائیں یہ اس نے اس عمر میں ہی کروایا تھا، یا بعض کا خیال ہے کہ اس سے پہلے بادشاہ نے یہ جاری کیا تھا جو اس کے بعد جاری رہا۔ تو اس لیے رامسیس سیکنڈ کے سوا حضرت موسیٰ کے واقعات کسی اور فرعون کے عمر کے سلطنت کے دور میں فٹ ہوتے ہی نہیں اور ہو سکتے ہی نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ کا یہ کہنا کہ میں نے قتل کیا ہوا ہے وہ ہمیں قتل کروا دے گا، صاف بتا رہا ہے کہ آپ کو ہرگز یہ علم نہیں، جیسا کہ بائبل نے بیان کیا ہے کہ خدا نے کہا تھا کہ وہ بدل گیا ہے۔ آپ کو تبدیلی کا کوئی علم نہیں تھا، آپ کی واپسی تبدیلی کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھتی کہ وہ فرعون بدل گیا ہے۔ اس لیے جب وہ بدلا ہے اس وقت تک ویسے ہی حالات اتنے بدل چکے تھے کہ اگلا فرعون تو 8-10 سال کی عمر میں مرا ہے، اور وہ اس کے غرقابی کا کوئی بھی اثر نہیں ہے ویسے ہی۔ بس بہت سے ایسے دلائل ہیں، قوی دلائل، جن کی روح سے ہمیں جو عام جو مشہور کہانیاں ہیں ان سے ہٹنا پڑے گا، اور قرآن کریم کا یہ بیان اس بات کو خوب کھول رہا ہے کہ لبثت فینا من عمرک سنین، کیا تو ہمارے سامنے پیدا نہیں ہوا اور ہمارے گھروں میں تربیت نہیں پائی، اور 9-10 سال کی عمر تک کیا ہم نے تیری پرورش نہیں کی؟ فالتا کر لیتی فالتا، وہی فرعون ہے جس نے دیکھا ہے آپ کا واقعہ، اور تو نے وہ فعل نہیں کیا تھا جو تو نے کیا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو ناشکروں میں سے تھا۔ جس گھر میں پرورش پائی اسی گھر کے قوم کے انسان پر تم نے ظلم کیا، ان کی ہم قوم پر ظلم کیا، بس یہ ناشکری کی حد ہے، یہ ہے تو موسیٰ جو ہم نے دیکھا۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ فرماتے ہیں قال فعلتها اذا وانا من الضالین، یہ درست ہے کہ میں نے ہی ایسا کیا تھا، اذا وانا من الضالین، اور یہ کرتے ہی میں ان لوگوں میں سے ہو گیا جو راہ سے بھٹک جاتے ہیں، مجھ سے غلطی ہوئی۔ ففررت منکم، اور میں تم لوگوں سے بھاگ گیا۔ موسیٰ کا بیان بھی بڑا دلچسپ، سادہ سا، خدا تعالیٰ سے کلام بھی ایسا، اور عام لوگوں سے بھی بہت ایک خاص انداز ہے جو کسی اور نبی کے کلام میں جو محفوظ کیا گیا وہ نہیں ملتا آپ کو۔ ففررت منکم لما خفتکم، پس جب میں تم سے ڈرا تو میں بھاگ بھی گیا۔ فوہب لی ربی حکمن، تو اللہ تعالیٰ نے، میرے رب نے مجھے حکم عطا فرمایا۔ وجعلنی من المرسلین، اور مجھے مرسل بنا دیا۔ یہ سیدھے سادے واقعات ہیں، اس پہ کیا اعتراض ہے؟ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، رہی وہ نعمت، یعنی یہ تل کا نعمت، یہ جو تو نعمت بیان کر رہا ہے، رہی یہ نعمت تمنّ علیہ، جس کا تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے، ان عبدت بنی اسرائیل،
کیا یہی ہے یہ احسان کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا؟ میری ساری قوم کو تو نے غلام بنا لیا، اور ایک تیرے ہم قوم کو مارنے کے نتیجے میں تو اتنا غصہ کر رہا ہے اور مجھے ناشکرہ کہہ رہا ہے، اور اپنا حال یہ ہے کہ ہماری ساری قوم ان کی نسلوں کو اپنا غلام بنا بیٹھے ہو۔ اس پر فرعون کہتا ہے، فرعون وما رب العالمین، اب آ گیا ہے جو اس نے کہا تھا نا خدا تعالیٰ نے مجھے، میرے رب العالمین نے مجھے بنایا ہے، ربی، رب العالمین بہر ربی کا لفظ آیا، رب العالمین نہیں، مگر باہر ہاں پہلے شروع میں وہ ٹھیک ہے، نہیں میں اس آیت میں دیکھ رہا تھا کہ مجھے میرے رب نے حکم عطا کیا، وہ میرے رب کا ہے، تو وہ جو آغاز میں تھا کہ رب العالمین نے بنایا ہے ہم دونوں کو رسول، اس کے متعلق قال فرعون وما رب العالمین، اب یہ بتاؤ ہمیں کہ رب العالمین ہے کیا چیز؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما، اب حضرت موسیٰ ہی جواب دے رہے ہیں اکیلے، قالانی اب آ رہا، حضرت موسیٰ نے کہا رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب، وما بینہما، اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والوں میں سے ہو۔ اس آیت سے یہ بھی استنباط ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور غالباً دوسرے تمام انبیاء کو بھی کائنات کا اتنا سا علم ضرور دیا گیا ہے کہ جو تم ستارے وغیرہ اجرام دیکھ رہے ہو، سب کچھ یہی نہیں ہے، ان کے درمیان اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ وما بینہما کا جو مضمون ہے یہ وہی الہی سے تعلق رکھنے والا مضمون ہے، اس کے بغیر آج خود اس زمانے کے لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ سکتی تھی، نہ آئی، نہ ان کے ذکر میں کچھ ملتا ہے۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، اب وہ کیسا زبردست ہے نقشہ ڈرامہ یہ اس وقت جو ہو رہا ہے، وہ موسیٰ کو جواب دینا سمجھتا ہے کہ اس کو میں کیا جواب دوں، کیسی بیوقوف والی بات ہے، سن رہے ہو نا یہ کیا کہہ رہا ہے، الا تستمعون، آج کل لوگ اس طرح کرتے ہیں، سنا نہیں تم نے یہ کیا کہہ رہا ہے، دیکھو ذرا۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، اور موسیٰ نے اس کی توجہ ہی نہیں کی، وہ کیا آنٹ شنٹ بک رہا ہے، کہتے ہیں ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آبا کا بھی رب ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، اس نے کہا یہ جو رسول تمہاری طرف بنا کے بھیجا گیا ہے یہ تو پکا پاگل ہے، کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، اور زیادہ بڑھا دیا چڑھانے کے لیے، گویا کہ چڑھانے کے لیے باتیں کر رہے ہیں، مقصد چڑھانا تو نہیں تھا، مگر لگتا یہ ہے کہ فرعون اور بھی زیادہ پاگل ہوتا جائے گا غصے میں۔ انہوں نے کہا مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، اور جو کچھ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے ان سب چیزوں کا رب ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ تو مجنون کا جواب اس طرح دیا ہے، اس نے رب کے ذکر میں وما بینہما کے ذکر میں پاگل کہا تھا، تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں وہ مشرق اور مغرب تو تم سمجھتے ہو آسمان زمین نہ صحیح، جو ان کے درمیان ہے ان کا بھی وہی رب ہے، لیکن اگر تم عقل رکھو پھر تمہیں سمجھ آئے گی، تو تم بے عقلے ہو، میں نہیں ہوں۔ مگر بڑے انداز سے بغیر اشتعال دلانے کے آپ نے یہ بات حقیقت حال فرما دی۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اس نے کہا کہ اگر تو نے میرے سوا کوئی معبود پکڑا تو میں تجھے ضرور قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ اجعلنک من المسجونین، مسجونین میں سے بنا دوں گا مراد نہیں ہے، اردو میں تو اس کا کوئی بھی معنی نہیں بنے گا، مسجونین میں سے بنا دوں گا، اس لیے مراد ہے، اور عربی محاورے کا یہی مطلب ہے، یقیناً میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا، تو پھر قیدیوں میں شمار ہوگا، آزادوں میں شمار نہیں رہے گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، فرمایا حضرت موسیٰ نے کہا کیا اس صورت میں بھی کہ ہم
کوئی کھلی کھلی چیز تیرے سامنے پیش کریں. اب فرعون نے وہاں بات کو جو ختم کر دی تھی اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاری کیا ہے اور ایک اور طرف موڑ دیا ہے کہ ہمارے دعوے کو تو جھٹلا رہا ہے، لیکن نشانات کے ساتھ کیا کرے گا، کیونکہ ہم کچھ دلائل بھی لے کے آئے ہیں، کچھ نشان بھی ساتھ لائے ہیں. قال فاتح بھی ان کنت من الصادقین. اس نے کہا اچھا لاؤ پھر. فرعون میں کچھ تھوڑی بہت عقل آج کل کے لوگوں سے زیادہ تھی، یہ ماننا پڑے گا. دیکھیں دور بھی تکبر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ آزادی ضمیر کا حق بھی دیتا چلا جا رہا ہے. تو کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، اگر کوئی نشان ہے تو لاؤ. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. اس نے اپنا سوٹا پھینکا تو اچانک یہ ایک صاف دکھائی دینے والا اژدہا بن گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اس نے اپنا ہاتھ کھینچ کر باہر کیا. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ دیکھنے والوں کو سفید دکھائی دینے لگا. مراد نہ وہ چھوٹا سانپ بنا تھا، نہ وہ ہاتھ عملاً کچھ اس میں تغیر ہوا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے تصرف فرمایا تھا نظروں پر. تو دیکھنے والوں کو وہ کھلا کھلا سانپ دکھائی دیا، اور ہاتھ دیکھنے والوں کو وہ ایک سفید رنگ کا ہاتھ دکھائی دیا. آگے نہیں تلاوت اچھا، کیونکہ مضمون چل رہا تھا، تلاوت آگے چل گئی تھی. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال للملئ حوله ان هذا لساحر علیم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا عذر إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين.
نزع یدہ فیضا ہے بیضاء للناظرین، اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کو سفید دکھائی دیا۔ قال للملأ حولہ، اس نے اپنے ارد گرد کھڑے ہوئے سرداروں سے کہا، ان ھذا لساحر علیم، یہ شخص کوئی جادوگر معلوم ہوتا ہے اور وہ بھی اچھا علم رکھنے والا۔ تو ایک صاحب علم جادوگر ہے، اتنا تو ہمیں ماننا پڑے گا۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بالسحر، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں ملک بدر کر دے، اس زمین سے باہر نکال دے اپنے جادو کے زور سے۔ فماذا تأمرون، پس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ یہاں حکم دینے کے معنی نہیں ہے امر کے، یہاں حکم کا کوئی محل ہی نہیں ہے۔ تامرون سے مراد ہے تم کیا سوچ رہے ہو، کیا بات کہتے ہو۔ قالوا ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، تو اس کے سرداروں نے اس کو مشورہ دیا کہ اس کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دے، یعنی فوری سزا نہ دے، جیسا کہ تو نے کہا تھا میں تجھے یہ کروں گا یا وہ کروں گا، اور اس کے بھائی کو بھی مہلت دے، اور آدمی دوڑا دے شہروں میں تاکہ وہ اکٹھا کر کے لائیں۔ کس کو اکٹھا کر کے لائیں؟ یاتو کا بکل سحار علیم، ہر قسم کے صاحب علم جادوگر، جیسا کہ یہ صاحب علم ہے ویسے ہی چوٹی کے ماہرین فن جادوگروں کو وہ ملک کی ہر علاقے سے اکٹھا کر کے لائیں۔ فجمع السحرۃ، پس جادوگروں کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا، لمیقات یوم معلوم، ایک ایسے مقررہ وقت پر اکٹھا کیا گیا جو پہلے سے طے شدہ تھا، یعنی یوم معلوم دن کے وقت، دن پر ان کو اکٹھا کیا گیا۔ مطلب یہ پہلے سے بتا دیا گیا تھا حضرت موسیٰ کو اور سب کو، ساری دنیا جانتی تھی کہ کس دن یہ مقابلہ ہوگا، اور کچھ ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ تو اس دن کی خاطر جہاں جب یہ مقابلہ ہونا تھا، طے شدہ دن کو، جو معلوم دن تھا، سب جادوگروں کو اکٹھا کر دیا گیا۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور پھر جب یہ سب تیار ہو گئے ایک جگہ تو لوگوں سے کہا کہ آؤ جی اب اکٹھے ہو جاؤ، کیا تم آگے تماشا نہیں دیکھو گے؟ یہ مراد ہے هل انتم مجتمعون، کیا تم جمع نہیں ہوگے ایک جگہ؟ لعلنا نتبع السحرۃ، اور یہ فرعون نے اعلان نہیں کیا، یہ لوگوں میں سے، لوگوں کی زبان میں یہ اعلان عام کیا جا رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، خیلا کہا جا رہا ہے یہ، اور پھر کہنے والے عوام الناس میں سے ہیں، کیونکہ اگلا فقرہ یہ ہے لعلنا نتبع السحرۃ، کیا تم لوگ آؤ گے نہیں اس دن؟ میلہ بڑا زبردست لگنا ہے، بڑا تماشا ہونا ہے، تاکہ ہم بھی پھر نتبع السحرۃ جلوس نکالیں، کیونکہ ہمارے جادوگروں نے جیتنا ہی جیتنا ہے۔ یہ اس میں بات یعنی شامل ہے یہ کہ جیتنا ہے، کیونکہ جیتنے کا ذکر کیے بغیر نتبع السحرۃ جو فرمایا گیا ہے، انہیں بتایا گیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ فتح کا جشن منایا جاتا تھا، اور فتح کے وقت جلوس نکالے جاتے تھے، اور یہی دستور تھا جو آج بھی بہت سی قوموں میں پایا جاتا ہے۔ تو ان کانوا ہم الغالبین میں امکان ظاہر کر دیا گیا ہے اگر وہ جیتیں گے، مگر جو طرز بیان ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیتنے کا یقین تھا ان کو۔ ان کانوا محض ایک شرط ہے کہ یہ مگر مراد ہے جب وہ جیتیں گے، وہم نہیں تھا کسی کو، وہ کہتے ہیں انہوں نے جیتنا تو ہے ہی، بس جب وہ جیتیں گے، یعنی اگر وہ جیتے سے مراد یہاں جب کے معنی زیادہ ہیں میرے نزدیک، تو پھر ہم نے ان کے پیچھے جلوس ضرور نکالنا ہے۔ فلما جاء السحرۃ، بس جب جادوگر اکٹھے ہو کر آ گئے، قالوا لفرعون ائنا لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، فرعون سے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کچھ اجر ہوگا، کچھ پیسہ ویسا کوئی بات کرو نا، پھر کیا دو گے ہمیں؟
ان کننا نحن الغالبین، یہاں بھی دیکھیں ان کو یقین تو تھا کہ وہ جیتیں گے، مگر ان کننا شرطیہ اس طرح لگتا ہے کہ اگر ہم جیتیں، یہاں اگر کسی شک کے معنوں میں نہیں ہے بلکہ جب ہم جیتوں کے معنوں میں ہے۔ قال نعم، اس نے کہا ضرور، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور تم پھر ہمارے مقرب بھی بن جاؤ گے۔ اب انہوں نے کوئی تقرب نہیں چاہا، فرعون کا تقرب ان کا انعام نہیں تھا، ان کو تو پیسہ چاہیے تھا، تو یہ اپنی طرف سے فرعون نے کہہ دیا کہ وہ تو دیں گے، اور اصل بات یہ تم میرے مقرب بن جاؤ گے۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو کچھ تم نے پھینکنا ہے پھینک دو، جو کچھ ڈالتے ہو ڈال دو۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی سوٹیاں پھینک دیں۔ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، اب دیکھ لیں ان کننا کا معنی وہاں شک والا تھا ہی نہیں، انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم، یقیناً ہم ہی ہیں جو غالب آئیں گے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، پس موسیٰ نے اپنا سونٹا پھینکا، اپنا عصا پھینکا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ جو جھوٹ گھڑا ہوا تھا اس جھوٹ کو وہ کھانے لگا، یعنی سوٹیوں کو، رسیوں کو نہیں کھا رہا تھا بلکہ انہیں جو فریب گھڑا ہوا تھا اس فریب کو وہ سوٹا کھانے لگا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، بس جادوگر اس وقت سجدے میں گرا دیے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا سجدے میں گرنا ان کا کسی خاص ارادے کے نتیجے میں نہیں تھا، اتنا عظیم الشان معجزہ انہوں نے دیکھا کہ اس معجزے کی طاقت سے گویا وہ خود سجدے میں پھینک دیے گئے، سجدے کی حالت میں گرا دیے گئے۔ وہ معجزہ یہ تھا کہ جادو کے زور سے جو وہ رسیاں بناتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ خوب کھول کر یہ مضمون بیان فرما دیا گیا ہے، وہ رسیاں واقعتاً سانپ نہیں بنا کرتی تھیں، نہ وہ سوٹیاں نسبتاً بڑے سانپ بن جایا کرتی تھیں، بلکہ سحروا اعین الناس سے، قرآن فرماتا ہے وہ آنکھوں پر دم کیا کرتے تھے، آنکھوں پر جادو کیا کرتے تھے۔ تو موسیٰ کے سوٹے نے جو جھوٹ نکلا ہے وہ یہ آنکھوں کا جادو ہے، حقیقت میں تو وہ سوٹیاں ہی تھیں، جب جھوٹ نکلا گیا تو پیچھے کیا نظر آیا؟ سوٹیاں خالی، تو یہ مراد نہیں تھی وہ سوٹیاں کھا گیا یا رسیاں کھا گیا، مراد یہ ہے وہ ان کا افق کھا گیا، ان کے جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا اور وہ جھوٹ سب پر کھل گیا۔ لوگوں کو اچانک وہ سانپ اور بڑے بڑے اژدہا جو بھی بنائے گئے تھے وہ رسیاں اور سوٹوں دکھائی دینے لگے، اس کے سوا ان کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ یہ جو انہوں نے دیکھا ہے تو یہ ایک ایسا بڑا نشان ہے جس کو مسمرزم کرنے والے سب سے بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ جب وہ نشان ظاہر کیا گیا جادوگروں کی طرف سے تو حضرت موسیٰ بھی ڈر گئے تھے، انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ واقعتاً ان چیزوں کو سانپ اور سپولیاں دیکھ رہا ہے، اور یہ مسمرزم کا قانون ہے ذہنی طاقت کا کہ جس پر ایک دفعہ کوئی چیز کسی دوسرے کا ذہن میں غالب آ جائے وہ از خود اس چکر کو توڑ ہی نہیں سکتا، پھر بعض ساری عمر کے لیے مفلوج ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے ایسے جادوگروں پر مقدمہ بھی کیا ہے جنہوں نے ٹیلی ویژن میں تماشا دکھاتے وقت ان کو بلا لیا معصومیت میں، ان پر ایک دفعہ اپنا اثر ڈال دیا، وہ کہتے ہیں ہم ساری عمر کے لیے ہماری ذہنی طاقتیں مفلوج ہو گئی ہیں۔ تو انہوں نے جو نشان دیکھا تھا وہ موسیٰ کے دماغ کا نشان نہیں تھا، وہ بالائی طاقت کا نشان تھا، کیونکہ یہ ناممکن تھا کہ موسیٰ اپنی طاقت سے ان کے جادو کو توڑ کر، جبکہ ایک دفعہ جادو سے مسحور ہو چکا ہو، باقی سب کی آنکھوں سے بھی وہ جادو توڑ دے۔ یہ وہ اتنا بڑا نشان تھا
کہ گرا دیے گئے، ان کے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا کہ اوندھے منہ سجدے کی حالت میں گرا دیے جائیں۔ قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، کہ اسی کی طاقت، اسی کا کرشمہ ہے، اور وہ رب موسیٰ و ہارون بھی ہے، یعنی ان کی صداقت پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ ان کا تعلق اسی رب سے ہے جو رب العالمین ہے۔ فرعون بولا، اب وہاں صبح کی تو اس کی بڑی سخت ہوئی ہوگی نا، اتنے بڑے مجلس میں اتنی دور دور سے بلائے گئے، سارے ملک سے اکٹھے کیے گئے، اور آنن فانن ان کا جادو ٹوٹ کے ختم ہو گیا، تو اس پر تو اپنی سبکی چھپانے کے لیے اب ان پہ برستا ہے۔ کہتا ہے قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، اس پر ایمان لے آئے ہو پیشتر اس کے کہ میں حکم دوں، رب العالمین نہیں، ابھی بھی میں ہی ہوں جو ساری طاقتوں کا سرچشمہ ہے۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اب یہ بات اتنی لغو ہے، ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ 8-9 سال تک تو ہماری استاد کھیلے کودے، پھر دوڑ گئے ہم سے ڈر کے مارے، اس نے مخفی آ کے ان کو جادو کب سکھا دیا تھا؟ تو صاف کھل جاتی ہے بات کہ وہ سٹ پٹا گیا ہے، غصے کے اظہار میں یوں ہی بکواس شروع کر دی ہے جس میں کوئی بھی معقول بات نہیں، حالانکہ پہلے اچھی بڑی عقل والی باتیں کر رہا تھا بظاہر، کچھ نہ کچھ منطق تو تھی، اب اتنا سٹ پٹا گیا، کہتا ہے یہ یہی ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ اب یہ نہیں کہا تم سے سیکھا ہوا ہے، کیونکہ اگر تم سے سیکھا ہوا تھا تم پہ غالب کیسے آ گیا؟ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس تم ضرور عنقریب جان لو گے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، اور میں تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ اور ہاتھ پاؤں تو اس لیے کاٹے جاتے ہیں کہ ایک لمبی ذلیل زندگی انسان بسر کرے، سولی پر لٹکا کے تو زندگی ختم ہو گئی، تو غصے سے کھول رہا ہے، ایک بات کرتا ہے، پورا پیاس نہیں بجھتی، ایک اور شروع کر دیتا ہے، تو مخبوط الحواس ہوا ہے، مگر نشان اس نے بھی بہت بڑا دیکھ لیا اصل میں۔ اگر یہ نشان سے مروب نہ ہوا ہوتا تو اس نے حضرت موسیٰ کو وہیں اور حضرت ہارون کو کھڑے کھڑے چنوا دینا تھا، لیکن ان پر بھی کوئی روب نہیں ڈال سکا جو جادوگر تھے۔ قالوا لا ضیر، انہوں نے کہا کوئی مذائقہ نہیں، انا الی ربنا منقلبون، ہم نے تو اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، کل کی جگہ آج بھیج دو ہمیں، چونکہ ہمارا رب ہے اس لیے ہمیں کوئی مذائقہ نہیں، ہمارے ساتھ وہ اچھا سلوک فرمائے گا۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا، ہم تو یہ طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے بخشش کا سلوک فرمائے، ہماری خطائیں معاف فرما دے۔ ان کننا اول المومنین، اس لیے کہ ہم پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ پہلے ایمان لانے والے یہاں ایک تو یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ سب بنی اسرائیل میں سے انہوں نے اپنے آپ کو پہلا سمجھا ہے، لیکن دوسرا معنی یہ ہے کہ جس شان کے ساتھ ہم اب ایمان لائے ہیں، تمام بھری مجلس میں سارے ملک کی گواہی کے سامنے، آنکھوں کے سامنے، فرعون کے شدید غیظ و غضب کا مقابلہ کرتے ہوئے، اس کی کچھ بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے، تو یہ تو یقیناً اول المومنین والی نشانی ہے۔ تو ہم خدا سے اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے مغفرت کا سلوک فرمائے، اس لیے کہ ہمیں مومنوں کے سرتاج ہونے کا فخر میں ہو گیا ہے، ان کا سر خیر ہونے کا فخر میں نصیب ہو گیا ہے۔ ہم پہلے ہیں مقام اور مرتبے میں ان سب ایمان لانے والوں سے جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے ہیں۔ آگے تلاوت چند آیتوں کا ہی ہوگا صرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي
ان اسر بعبادی انکم متبعون فارسل فرعون فی المدائن حاشرین ان هؤلاء لشرذمة قلیلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاضرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم فأتبعوهم مشرقين. کیا ہوا؟ اچھا ایک آیت رہ گئی بیچ میں سے. اچھا وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. میں نے ہا کے بغیر اورثنا پڑھا تھا. ہاں ٹھیک ہے. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. میں اس کو دیکھ رہا تھا نچلی آیت وہاں ختم کرنا چاہیے کہ یہاں ختم ہو جاتی ہے بات. اگلی آیت کے بعد دوسری بات شروع ہو جائے گی. پھر تو آج کے سبق میں یہ عورت صناحات تک ہی بات چلے گی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. اور ہم نے موسیٰ پر وحی فرمائی کہ رات کو کسی وقت ہمارے بندوں کو یہاں سے لے چل اور یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا. یہ جو مضمون ہے سارا یہ بہت مختصر بیان کیا جا رہا ہے خلاصتاً، کیونکہ اس کے بعد قرآن کریم نے جو ان دونوں واقعات کے درمیان کے رونما ہونے والے واقعات، پیدر پے نشان، فرعون کا ان کو دیکھنا اور پھر انکار کرتے چلے جانا، یہ سب دوسری جگہ بیان فرما دیا ہے. لیکن یہاں ایک نسبتاً مختصر طور پر واقعات کو سمیٹ کر بیان کیا جا رہا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ یعنی اس واقعہ کے گزرنے کے بعد پھر فرعون نے پورے ارادے باندھے ہیں کہ ان کو خراب کرے. تو پیشتر اس کے کہ فرعون یہ کارروائی کرتا، اللہ نے پہلے ہی موسیٰ کو وحی کر دی تھی اور فرمایا تھا کہ تمہارے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، اور جب ہجرت کا وقت آئے گا تو رات کے وقت ہجرت کرنا، اور تمہاری پیروی بھی کی جائے گی. پیروی کا مطلب ہے تمہارا تتبع کر کے تمہیں پکڑنے کی کوشش کی جائے گی. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین. بس فرعون نے مختلف شہروں میں اکٹھے کرنے والے آدمی بھیج دیے. یہ جو اکٹھے کرنے والے ہیں یہ فساد کی نیت سے اور حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کو کلیتاً صفحہ ہستی سے معدوم کرنے کے ارادے کے ساتھ ہیں. اور یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ بڑا سخت ڈر چکا ہے حضرت موسیٰ سے. جو نشان اس نے دیکھے کہ جادوگر بھی اس طرح دورے پڑ گئے، اس پر اس کو ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہو رہی، اور تیاری چاہتا ہے کہ سارے ملک سے فسادی اکٹھے ہوں اور سارے ملک کی اجتماعی طاقت کو استعمال کیا جائے اور ان کو یہ کہہ کر ابھارا جائے کہ یہ کچھ بھی نہیں. جس طرح وہ بیان کرے گا کچھ بھی نہیں، تو پھر اتنے اکٹھے کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہی جماعت احمدیہ کے متعلق بھٹو صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ چھوڑے سے چند لوگ یہ دیکھو ہمیں غصے دلا رہے ہیں. اور پھر اتنی تیاری، اتنا پروپیگنڈا، سارے علاقوں میں نمائندے بھیجے ہوئے، وہاں سے آدمی اکٹھے کیے ہوئے. اور یہی حال اس کا بھی تھا، ضیاء کا بھی. کہتے تھے کہ ہیں تھوڑے، تھے بھی تھوڑے، کہتے تھے کہ بے طاقت ہیں مگر تھے بھی بے طاقت، اس کے باوجود ڈرتے بھی تھے. کچھ خطرہ محسوس کرتے تھے کہ کچھ یہ اجنبی سے لوگ ہیں، کوئی بات ہے ضرور. تو اس وقت کے فرعون نے بھی وہی حرکتیں کی تھیں جو اس زمانے کے فرعون نے کی ہیں. اس نے کہا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ تو ایک معمولی سی حقیر سی جماعت ہے. اب دیکھ لیں یہ واقعات بین ہی ہوئے ہیں اس زمانے میں، بس یہ استنباط کی یوم موعود کی باتیں کر رہی ہے یہ سورہ اور حوالے پرانے دے رہی ہے. یہ بالکل صحیح استنباط ہے. تبھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ الہام بھی ہوا کہ تو بھی فرعون کا زمانہ دیکھے گا، اور اسی طرح
تیری بھی پیروی کی جائے گی، یعنی تیرے پیچھے لگ کر پکڑنے کی کوشش کی جائے گی، اور اسی طرح وہ فرعون نامراد ہوگا۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام نے اس الہام کی کہیں بھی یہ تشریح نہیں فرمائی کہ میری زندگی میں مجھ پر یہ واقعات آئیں گے، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ بعد میں کسی زمانے میں یہ حالات پیدا ہوں گے۔ اور حضرت مسلم موعود نے باوجود اس کے کہ مسلم موعود کی پیشگوئیاں آپ کے متعلق تھیں، اپنے اوپر نہیں لگایا اس کو، بعد والی بات کی توثیق اس طرح فرمائی کہ یہ واقعی جو مسیح علیہ السلام کے الہامات ہیں ان کا تعلق مستقبل سے مسیح علیہ السلام کی زندگی سے نہیں تھا، اور نہ میری زندگی سے ہے، بلکہ بعد میں یہ حالات پیدا ہوں گے۔ اب دیکھ لیں کہ کس طرح وہ بعد میں وہ حالات ہوئے، اور اس میں آپ کے بعد آنے والے دونوں خلیفہ انوالو ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت خلیفہ مسیح ثالث، اور اس طرح اکٹھا کیا گیا تھا وہاں اور مجلس لگائی گئی، اور اس کے بعد پھر بعد میں میری باری آئی تو پھر وہ سارے واقعات جو رونما ہو چکے ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو نقشہ جو فرعون کے زمانے کا کھینچا جا رہا ہے، بین ہی یہی نقشہ اس زمانے میں دہرایا گیا ہے، اور شرذمۃ قلیلون تو دونوں کہا کرتے تھے، بھٹو بھی اور یہ ضیاء بھی، کہ چند لوگ یہ دیکھو ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، یہاں تک کہ میرے یہاں آنے کے بعد بھی ایک صحافی، ان کو صحافی نہیں، وہ انٹرنیشنل جو جسٹس کے عالمی انصاف کے قیام کے لیے جو مجالس بنی ہوئی ہیں، ان کی ایک نمائندہ ملنے گئی تھی ضیاء کو بھی، اور اس نے مجھے پھر رپورٹ جو دی تھی اس میں یہ تھا کہ کہتا تھا یہ ان کی حیثیت کیا ہے، معمولی حیثیت کچھ بھی نہیں، اور وہ تیش دلاتے ہیں اکثریت کو اتنا، ہم کیا کر سکتے ہیں پھر چکھیں اس کا مزہ۔ اس قسم کی تذلیل کی باتیں، تحقیر کی باتیں کرتا تھا، اور باوجود اس سب کے اللہ تعالیٰ نے اکثریت کے ظلم سے اس حد تک محفوظ رکھا کہ ان کی ہر کوشش کو ناکام بنایا ہے، ضرر پہنچے ہیں مگر مغلوب نہیں کر سکے یہ لوگ، اور ہر دن نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی نئی ترقی دیکھی ہے۔ بس سر دست یہیں ختم کرتے ہیں کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔